السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحباً بکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ تلاوت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء۔ میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر۔ میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں جیسے اس کی مخلوقات بھر جائیں۔ میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جیسے آسمان اور زمین میں ہیں، اور میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا، اور میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا، اور میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں ہر چیز کی گنتی کے برابر، اور میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے۔ لیکچر ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آمین۔ نیتوں کو خالص کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ، میرے سارے عمل کو صالح بنا دے، آمین، اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، آمین، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، آمین۔ ایک بہت خوبصورت سی حدیث ہے، اس کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من ہم؟ قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے کچھ اہل ہیں۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اہل القرآن ہیں، اہل القرآن ہی اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ہر وہ شخص اہل القرآن ہے جو کہ قرآن سے خاص تعلق رکھتا ہے تو وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہو جاتا ہے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو کہ اہل القرآن ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں، جو اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے،
اس کو سمجھ کر، اس کا مفہوم جان کر اس پر عمل کرنے، اس کی رضا کی خاطر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو ہمارے دلوں کے اخلاص کے ساتھ قبول کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ جو ہم کور کریں گے وہ ہے آیت نور، سورۃ النور کی آیت نمبر 35۔ پھر اس کے بعد ہم مختلف دلوں کی اقسام دیکھیں گے جو ایک خوبصورت حدیث کی فارم میں ہے، اور پھر جائزہ لیں گے کہ ہمارا دل کون سا دل ہے اس میں، اور پھر ہم ہارٹ ویل جرنل کے تھرو جو ہیں اپنے دل کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے، بہتری اس میں لانے کے لیے جو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے وہ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اختتام جو ہے وہ ہم ایک خوبصورت دعا کو سیکھ کر، جیسے مجھے پورا گمان ہے کہ انشاءاللہ سب کو یہ دعا آلریڈی آتی ہوگی، پر جب ہم اتنے خوبصورت طریقے سے ایک مثال کو سمجھیں گے، اس کے بعد اس دعا کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے محسوس کر کے اس دعا کو صرف پڑھیں گے نہیں، دل سے مانگیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں اس آیت کی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، مثال اس کے نور کی مانند ایک طاق کے ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ شیشے میں ہے، وہ شیشہ گویا کہ وہ تارا ہو چمکتا ہوا، وہ روشن کیا جاتا ہے ایک درخت سے بابرکت زیتون کے، نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے کہ تیل اس کا وہ روشن ہو جائے اگرچہ نہ چھوئے اسے کوئی آگ، نور ہے اوپر نور کے، رہنمائی کرتا ہے اللہ اپنے نور کے لیے جس کی وہ چاہتا ہے، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا۔ اس سے کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ نور بمعنی نور، نور کا مطلب روشنی ہے، لائٹ ہے،
کہ ایک معنی تو صرف یہ ہے کہ اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا، اور دوسرا یہ معنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منور کرنے والا ہے زمین اور آسمان کو۔ اس لائٹ کا سورس جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں روشنی آئے تو ہمیں اس سورس آف لائٹ سے کنیکٹ کرنا ہوگا۔ جیسے ہم نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذو الجلال والاکرام، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ نام ہے السلام۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے النور۔ ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس کے الفاظ یہ ہیں، سٹارٹنگ کی اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تیرے لیے ہیں اللہ، تو ہی نور ہے زمین اور آسمان کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نور کا سورس ہے، نور کا منبع ہے، نور ہدایت بھی، اور جو فزیکل نور ہمیں نظر آتا ہے اس کا بھی۔ اب اس مثال کو ہم غور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس خوبصورت نام النور کے اوپر کچھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کہ نور کا معنی لائٹ ہے، روشنی ہے، اور ایلیمینیٹر بھی ہے، منور کرنے والا بھی ہے۔ سو یہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، سمجھنا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو نور ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کے تھرو دیا ہے اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، تبھی ہماری زندگیاں روشن ہوں گی۔ اور اس مثال میں جو ہم چیز دیکھیں گے وہ ہمیں آہستہ آہستہ نور کا وہ سفر کرائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی وہ معرفت دے گی جس سے ہم لوگوں کو حقیقی نور فیل ہوگا اپنی زندگی میں۔ اب ہم اس نام کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کر آئیں؟ ایسے لے کر آئیں کہ ہم اس بات پہ یقین رکھیں کہ جن چیزوں کے ساتھ ہم جڑے ہیں، قرآن اور سنت، اس کے علاوہ باقی سب ظلمات ہیں، جہالت کے اندھیرے ہیں، باعث کے اندھیرے ہیں، فتنوں کے اندھیرے ہیں۔ صرف نور، النور ہی ہمیں نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور ہم نے یہ شروع میں جو ہم نے یہ سفر طے کیا برنگنگ قرآن انٹو آور لائفز میں، تو شروع میں ہم نے شروع کیسے کیا تھا؟ جب پہلا سیشن تھا تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی اس کے بہترین تعارف کے تھرو، سورہ الفاتحہ کے تھرو، اور پھر ہم نے ذاتی تعارف حاصل کیا سورہ اخلاص کے تھرو، پھر صفاتی تعارف حاصل کیا آیت الکرسی کے تھرو، جہاں بہت خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور صفات ذکر کیے گئے، اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مزید جانا، معرفت حاصل کی اپنے رب کی۔ اس کے بعد ہم نے اس رشتے کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کی، اور ہم لوگوں نے کیا سمجھا کہ عروۃ الوثقی کیا ہے، اور سبمیشن کیا ہے، اور محسن بننا کیا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے سیکھا اخلاص کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دو خوبصورت مثالوں سے سمجھا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، جس کا پھل بھی میٹھا ہے، اس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان پر جاتی ہیں، اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہے، اور اس کے اعمال بھی بہت نیک اور اچھے ہیں جو اوپر کی طرف اٹھتے ہیں۔ پھر ہم نے سیکھا ایک چھوٹی سی کریشن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بات مانتی ہے اور اس کے مقرر کردہ پاتھ وے کے اوپر چلتی ہے، وہ تھی شہد کی مکھی۔ اور پھر ہم نے حدیث سے جانا کہ مومن کی مثال اسی کی طرح ہے، اس کی وہ ڈیلنگز میں خوبصورتی ہے، اس کے اندر پروڈکٹیوٹی ہے، وہ کسی کو زر نہیں دیتی، جو وہ نکالتی ہے وہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو ہم نے جب اپنی زندگی میں نور لانا ہے تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت سے کنیکٹ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، حکمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کی سنت سے حاصل کرنی ہے، تو اس طرح سے ہماری زندگی میں یہ نور
آ جائے گا جب ہم اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں گے، اور جب ہم اپنے عمل میں لے کر آئیں گے تو وہ نور ہمیں کہاں بھی عطا ہوگا؟ جب بہت اندھیرا ہوگا، پل صراط پہ اور مومنین کے دائیں جانب اور ان کے سامنے ان کا نور چل رہا ہوگا، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے پہاڑ کے برابر نور ہوگا، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوں گے تو ان کے صرف اتنا نور ہوگا جو ان کے انگوٹھے کے برابر ہو اور ان کو اتنا ہی نظر آ رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز بہت نور عطا کرے اور ہمیں اس دنیا میں ہدایت دے تاکہ ہم وہ نور کما سکیں۔ اب جو مثال ہے، پہلے ہم اس مثال کو اس طرح سمجھیں گے کہ یہ مثال کہہ کیا رہی ہے۔ مثل نورہ کمشکا، کہ مثال اس کے نور کی ایسی ہے جیسے کہ ایک تاک ہو۔ اب تاک جو ہے وہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ دیوار کے ایک اندر جو ہے انڈینٹڈ سی جگہ ہوتی ہے جہاں چراغ رکھے جاتے تھے تاکہ جو روشنی ہے چراغ کی وہ زیادہ فوکسڈ رہے اور پھر زیادہ روشنی پرووائڈ کرے۔ تو ہم اگر اس تصویر کو دیکھیں تو یہ تاک جو ہے یہ جیسے سینہ ہے، اور پھر اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ شیشے کا جو لیمپ ہے یہ ہمارا دل ہے، اور اس کے اندر جو فلیم ہمیں نظر آ رہا ہے یہ لائٹ جو ہے یہ ایمان ہے، اور جو فیول اس لائٹ کو کر رہا ہے وہ قرآن ہے۔ فیہا مصباح، یہ لائٹ ہے ایمان کی۔ اب ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں یہ لائٹ کتنی اسٹرانگ ہے، اور یہ مصباح جو ہے کس میں ہے؟ ایک زجاجہ میں، ایک شیشے کے گلاس میں، اور وہ کیسا ہے؟ ایک بہت ہی اسپارکلنگ گلاس ہے، گدلا سا نہیں ہے، بالکل ایسا جس کے اندر سے اور زیادہ لائٹ جو ہے وہ فوکس ہو کے اور زیادہ برائٹ ہو کر نکلے، اور یہ ہمارا دل ہے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث کے اوپر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ beware, in the body there is a piece of flesh. It is sound, the whole body is sound. And if it is corrupt, the whole body is corrupt. And it is the heart. کہ ہمارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر سارا جسم جو ہے اس کی اصلاح ہو گئی، اور اگر وہ فساد زدہ ہو گیا تو سارا جسم فساد زدہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت دے تاکہ پھر ہماری سارا عمل، ہماری ساری باڈی جو ہے وہ اس کو، کیونکہ اس کے تابع دار ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس مثال کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو اگر یہ شیشہ جو ہے وہ برائٹ نہ ہو جیسے کہ اس مثال میں بیان کیا گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایمان کی روشنی اندر موجود ہے بھی تو وہ اس روشنی کو فوکس کرنے کے بجائے، بڑھانے کے بجائے اس کو کم کر دے گا۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب بھی کوئی جو ہے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ بھر جاتا ہے، پر جیسے ہی وہ استغفار کرتا ہے تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ پالش ہو جائے، وہ واپس کلین ہو جائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے اپنے لیے کیا لینا ہے، کہ اب مثال کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک ایمان کا نور ہمیں گیون ہے، پر اگر ہمارے دل کا شیشہ صاف نہیں ہوا تو پھر وہ لائٹ شائن تھرو نہیں کرے گی۔ اب اس کے فیول کی بات ہوتی ہے کہ اس کا فیول کیا ہے، یہ لائٹ کیسے، کس تیل سے جلتی ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت زیتون کے تیل سے دی گئی ہے، اور یہ ایک ایسا تیل ہوتا ہے جو کہ خود بھی بغیر اگر اس کو ابھی اس سے کچھ لائٹ نہ بھی کیا جائے تو وہ چمکدار ہوتا ہے،
اور اشارہ جو ہے وہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے کہ وہ نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے، یعنی کہ وہ ڈیوائن ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ دو ہدایت کے نور کے دو منبع کیا ہیں؟ قرآن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نور علی نور، ایک نور ہمارے دل میں موجود ہے، ہماری فطرت میں موجود ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد جب وہ علم لیتا ہے، قرآن کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان لاتا ہے اور اس کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے نورن علی نور کی۔ ہم نے ہمیشہ اپنے لیے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے خیر ہی چاہتا ہے، پر کچھ لوگ جو ہیں اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں، تو پھر وہی لوگ جو ہیں وہ ان کی یہ کیفیت ہوگی نور علی نور کی، اور اس ہدایت کو جو ریجیکٹ کرتے ہیں وہ ان کا یہ والا نور بھی بجھ کر رہ جائے گا، کیونکہ جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں اس سے ہمارے دل کا شیشہ ہمارے گناہوں کے سیاہ دھبوں سے بھرتا چلا جاتا ہے۔ اب اس نور کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا؟ یہ نور کس چیز سے بڑھتا ہے؟ ہم نے دیکھا نا کہ وہ پروٹیکٹڈ ہے، اور اس کو فیول مل رہا ہے اوتھینٹک نالج سے، قرآن اور سنہ کی نالج سے، پر ساتھ ہی ساتھ ہمارے دل کو فلرش کیا کیا چیز کرتی ہے؟ ہماری اچھی انوائرمنٹ، ہماری اچھی کمپنی۔ تو یہ چیز ہم نے اپنے لیے دیکھنی ہے کہ میں کن سورسز سے ایجوکیشن لیتی ہوں، میری کمپنی کیسی ہے، میری انوائرمنٹ کیسی ہے، کیونکہ جو بھی طیب کمپنی رکھتے ہیں ان کے خیالات، ان کے اعمال بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ جو ہیں وہ ایسی کمپنی رکھتے ہیں جو کہ اتنی اچھی نہیں ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ بھی ان کو پھسلا لے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں کہتے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جسے وہ چاہے۔ اس بات کو ہم نے اس طرح سے سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اس کی حکمت پہ بیسڈ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الحکیم ہے، سبحانہ تعالیٰ آل وائز ہیں، اس کے فیصلے ایسے نہیں ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام خیر ہے، بیدہ الخیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت جیسا قیمتی تحفہ، یہ نور جیسا قیمتی تحفہ اس کو دیتا ہے جو نیت رکھتا ہے، جو اس کی طلب رکھتا ہے۔ دلوں کی اقسام کے حساب سے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جس کو میں یہاں مینشن کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس سے ہمیں ایک آئینہ ملتا ہے۔ ہم نے اس آیت کے اندر بہت تفصیل سے مومن کے دل کو دیکھا کہ کیسے اس کے اندر نور ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، پھر وہ قرآن و سنت کی نالج سے اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے۔ پر اب ہم 4 مختلف اقسام دیکھیں گے دلوں کی، اور اس سے ہم نے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، خالص اور صاف دل جو چراغ کی طرح روشن ہوتا ہے، جو بھی ہم نے پڑھا۔ پردے میں بند دل جس سے پردہ ہٹ ہی نہیں سکتا، الٹا دل، اور پھر 2 رخا دل۔ صاف دل سے مراد مومن کا دل ہے، اس کا چراغ اس کا نور ہے۔ پردے میں بند دل کون سا دل ہے؟ کافر کا دل ہے، اللہ تعالیٰ ہم ان میں سے نہ کرے۔ الٹا دل، الٹا ہوا دل اس منافق کا دل ہے جو حق کی معرفت رکھتا ہے، مطلب حق کو پہچانتا ہے مگر بعد اس کے انکار کر دیتا ہے۔ اور 2 رخا دل، اس کے اندر ایمان بھی ہے اور اس میں نفاق بھی ہے۔ اس میں ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے پاکیزہ پانی ہو جس کو بڑھاتا ہے، اور نفاق کی مثال ایسے پھوڑے کی طرح ہے جو کہ پیپ اور خون کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ اب ان دونوں میں سے جس کی بڑھوتی غالب آ جاتی ہے سو وہ غالب ہو جاتا ہے۔
تو یہ جو 4 قسم کے دل ہم نے پڑھے، اس سے ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا دل کون-سا ہے؟ ہم چاہتے تو الٹیمیٹلی ایسے ہیں نا کہ ہمارا دل وہ ہو جو کہ صاف شفاف ہو، جو چراغ کی طرح روشن ہو، پر اگر ہم اپنا دل جو ہے وہ کسی ایسی کیٹیگری میں چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ حق کی معرفت ہوتے ہوئے بھی اس کا انکار کر رہا ہے، کچھ چیزوں کو مان رہا ہے، کچھ چیزوں کو نہیں مان رہا، تو ہم لوگوں کو اس کے اوپر ورک کرنا ہوگا۔ اور پھر اگر اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ وہ دو رخا ہے، اس کے اندر ایمان بھی ہے اور اس میں نفاق بھی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے قرآن میں یہ بتایا ہے کہ منافقین اور نفاق رکھنے والوں کی سزا جو ہے وہ انکار کرنے والوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ لوور لیول آف جہنم میں ہوں گے۔ تو ہم نے اس چیز کے اوپر ورک کرنا ہے کہ اگر ہمارا دل جو ہے اس میں کبھی کبھی نفاق آ جاتا ہے تو اس کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے آئے جیسے کہ چھوٹی سی لیزینس میں، کوئی اچھے کاموں میں سستی کرنے سے آہستہ آہستہ، پر یہ ایک پیٹرن بن جائے اور یہی ہماری زندگی کا طریقہ بن جائے۔ تو اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ سولوشن اپنے لیے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے ایک خوبصورت ریمائنڈر ہے کہ ہمارے دل کی 2 دروازے ہیں۔ کیا ہیں؟ ہماری آنکھیں اور ہمارے کان۔ ہمارا دل اس سے اصل قبول کرتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت یہ آن رہتے ہیں 24/7۔ ہم لوگ اپنے ماحول سے چیزیں پک کر رہے ہیں ہر وقت۔ یہ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ جو ہم دیکھتے ہیں اس کا ہمارا دل پہ اثر نہیں ہوتا، جو ہم سنتے ہیں اس کا دل پہ ہمارے اثر نہیں ہوتا۔ ہم جو باتیں سنتے ہیں وہی اسی کی طرف ہمارے دل کی انکلینیشن ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں اسپیشلی اپنے بچوں سے کرنی چاہیے۔ جب ہم ان سے کوئی خاص قسم کی چیز سننے کا منع کریں تو ان کو بتائیں کہ یہ دل بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے اندر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ تو اگر ہماری چیزیں جو ہم سنتے ہیں ان میں ایسی چیزوں کا غلبہ ہے جو کہ اس کے اپوزٹ ہیں، تو پھر ہمارا دل بھی اسی ڈائریکشن میں سلپ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو ہمارا دل جو ہے آہستہ آہستہ شیطان پھسلا لے جائے گا اسی راہ کی طرف جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے دل کی ان دروازوں کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں اور کیا سنتے ہیں۔ اور پھر ہم تھوڑی سی بات کریں گے ہارٹ ویل جرنل کے بارے میں، جس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے دل کی ایک چھوٹی سی تصویر لینی ہے۔ اب دل کی تصویر ہم کیسے لیں گے کہ ہم دل کا جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری صلاح جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے، اس کو ہم اسیس کریں۔ ابھی ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری نماز کیسی ہے۔ اگر نماز بہت اچھی ہے تو آپ اس کو 10 لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس میں امپروومنٹ چاہیے تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ کس لیول کی ہے، یا پھر ایسی ہے جو بالکل فوکس نہیں ہے، سننا کا طریقہ نہیں پتہ، بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن ہے، تو پھر اس حساب سے آپ اس کو گریڈ کریں گے۔ یہ صرف آپ کے لیے ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے دل کی تصویر اندر سے دل کے حالات کیا ہیں۔ پھر ذکر سے ریلیٹڈ کہ میں کتنا زیادہ کس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہوں۔ پھر حیا سے ریلیٹڈ، پھر رات کے قیام سے ریلیٹڈ، اور یہ صرف تہجد نہیں ہے، جو چیز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے، 2 نفل تک پڑھے جائیں تو وہ قیام اللیل میں شامل ہوتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ معاملے کو جائزہ لیں کہ میں ڈیلنگز میں کیسی ہوں، کہ اگر نالج آنے کے باوجود میری تعلقات اور معاملات درست نہیں ہوئے تو پھر میں کس لیول پہ کھڑی ہوں۔ یہ ابھی فی الحال ہم صرف اسیسمنٹ کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ اور پھر ڈسٹریکشنز کے معاملے میں، سوشل میڈیا کے یوز میں، کسی قسم کی بھی چیز میں جو ٹائم ویسٹرز ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ اپنے آپ کو اسیس کریں گے کہ میں کتنا حد تک ان کو فائٹ کر لیتی ہوں یا پھر گیو ان کر جاتی ہوں۔ پھر صدقہ، وہ مال سے ہو سکتا ہے، باڈی سے ہو سکتا ہے، وقت سے ہو سکتا ہے، کوئی اچھی بات بتا کر بھی ہم صدقہ کر سکتے ہیں، اور ایک مسکراہٹ کر کے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ پھر روزے سے ریلیٹڈ کہ کیا میں نفلی
روزوں کا اہتمام کرتی ہوں، پر اسٹارٹ ہم بیسک سے کریں گے کہ آج جو میرے فرض روزے ہیں وہ میں نے مکمل کیے ہیں۔ اب جب ہم اپنے ہارٹ کی ایک ایسی پکچر لیں گے جو کہ ہمیں کرنٹ سچویشن کا اندازہ دے دے گی، تو اب ہمیں پتہ چل جائے گا یہ ہماری اسٹارٹنگ لائن ہے کہ ہمیں کام کہاں سے شروع کرنا ہے۔ پھر اب کیا کرنا ہے کہ پلان بنانا ہے جو چھوٹا-چھوٹا سا پلان ہے کہ آپ یہ لکھیں گے کہ میں نے اپنی صلاح میں کیا امپروومنٹ کرنی ہے تاکہ میں اسکور آف 10 تک لے کے جاؤں۔ اسی طرح ذکر، قیام اللیل، ام چیسٹی کے اندر آپ کی نظر بھی ہے، آپ کی ڈریسنگ بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ کی جو بھی چیز ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے حیا کو ڈسکرائب کیا ہے، اس ان کی تقاضوں کو میں کس حد تک پورا کرتی ہوں، اور جہاں-جہاں لیکنگ ہے وہ امپروومنٹس کے لیے آپ پوائنٹس لکھتے جائیں گے۔ جب یہ آپ چھوٹی-چھوٹی باتیں لکھیں گے، تو اس کے بعد آپ ہر ایک ویک اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ میں نے اس میں کیا بہتری کی، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ ہے، تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ 2 چیزوں پہ 3 چیزوں پہ کام کرنا شروع کریں اور آہستہ-آہستہ امپروو کریں۔ تو ہم نے اس ہارٹ ویل جرنل کے تھرو کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے عمل کو بھی خوبصورت بنانا ہے، اور ہم نے اپنے دل پہ کام کرنا ہے، کیونکہ جو دل ہے اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو ہماری پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر یہ فساد زدہ ہو گیا، اس کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا، بہرا روی کا شکار ہونے دیا، تو پھر جیسے یہ ایسے ہے کہ جیسے ڈرائیور جو ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو اس نے کہاں جانا ہے، تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے نا لوگ جو اس گاڑی میں ہوں۔ تو دل جو ہے وہ ہمارا ڈرائیور ہے، وہ ڈرائیونگ فورس ہے۔ ہم اکثر اوقات کہتے ہیں نا ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہم ایسے کرتے ہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع کرنا ہے، جو شریعت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کے تابع کرنا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ اس آیت کو سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم دعا سیکھیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت الحمدللہ۔ اب ہم نے یہ خوبصورت مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہمارے لیے، تاکہ ہم اس نور کو سمجھ سکیں، جو قلب مومن کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا ہی کرے، تو ہم اب دل سے یہ دعا مانگتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ کر دے میرے دل میں نور، وفی بصری نورا، اور میری آنکھوں میں نور، وفی سمعی نورا، اور میرے کانوں میں نور، ان یمینی نورا وان یساری نورا، ان یساری نورا، اور میرے دائیں نور اور بائیں نور، وفوقی نورا وتحتی نورا، میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور، وامامی نورا وخلفی نورا، اور میرے آگے نور اور میرے پیچھے نور، وَاجْعَلْ لِي نورا، اور کر دے میرے لیے نور ہی نور، وفی لسانی نورا وعصبی نورا، اور میری زبان میں نور کر دے اور میرے پٹھے نورانی، ولحمی نورا ودمی نورا، اور میرا گوشت نورانی اور میرا خون نورانی، وشعری نورا وبشری نورا، اور میرے بال نورانی اور میری جلد نورانی،
وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، اور میرا نفس نورانی، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا اللہم اعطنی نورا، اور بڑھا دے میرے لیے نور، اے اللہ مجھے نور عطا فرما، آمین۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اس بخاری کا ریفرنس ہے۔ مختلف الفاظ کی تھوڑا سا رد و بدل کے ساتھ یہ آئی ہے، پر اگر ہم دیکھیں کہ ہم کتنی کمپلیٹ الفاظ میں نور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے دل میں نور عطا کر، اور اس مثال کے ساتھ اگر ہم کنیکٹ کریں، اور پھر وہ جو دل کے 2 دروازوں کی میں نے بات کی، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، اور میرے ارد گرد بھی نور ہو، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور ہو، نور ہدایت ہو، مجھے گائیڈنس ملے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، مجھے حق اور باطل واضح نظر آئے۔ وَاجْعَلْ لِي نُورًا، اور کر دے میرے لیے نور ہی نور، اور فی لسانی نورا، میری زبان میں نور، اسپیشلی جب زبان میں نور ہوگا تو وہ کیا ہے کہ اب اس کو دل سے کنیکٹ کریں۔ میں ایک اپنے ٹیچر کا ایک لیکچر سن رہی تھی تو مجھے بڑی خوبصورت بات لگی کہ انہوں نے کہا کہ جو زبان ہے وہ ایسے ہے جیسے دل کے ساتھ اس کا تعلق ایسے ہے کہ جیسے پلیٹ کے ساتھ چمچے کا تعلق، اگر آپ کی پلیٹ کے اندر جو کچھ ہوگا وہی آپ کے چمچے میں آئے گا۔ تو اگر آپ کی زبان جو ہے وہ کڑوی ہے یا زبان سے اچھی باتیں نہیں نکلتی، تو پھر کیا کس کا جائزہ لینا ہے؟ دل کا۔ تو جو دل کا نور ہے وہ آٹومیٹکلی ہماری زبان پہ ٹرانسفر ہو جائے گا باذن اللہ، اگر ہم کوشش کرتے رہیں دل کی صفائی کی ہر وقت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی نور عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ولی بن جائے جو کہ ہمیں دنیا میں جہالت اور ظلمات کے اندھیروں سے نکال کر اپنی ہدایت کی روشنی کی طرف رہنمائی کرے، اور پھر ہمیں آخرت میں بھی نور عطا کرے جس کی روشنی میں ہم پل صراط کراس کر سکے، آمین۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے، کچھ ریفلیکشنز، کچھ جو چیز انہیں سیکھی ہو یا کچھ بھی شیئر کرنا چاہیں تو یو آر ویلکم ٹو شیئر، یو کین ریز یور ہینڈز۔ جی سسٹر نائلہ آپ انمیوٹ کریں گی؟ سسٹر انم میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ سب سسٹرز؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گی۔ بہت اچھا گروپ ہے اینڈ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے گروپ جوائن کر کے۔ تو وہ آج کا جو لیکچر ہے وہ مجھے یہ فیلنگ آئی ہے کہ میں جو لاسٹ ہے نا دل کی قسم، ہم اس میں زیادہ تر لوگ اس میں ہم لوگ ہیں اس میں لائے کرتے ہیں کہ جو دو طرح کے، یعنی ہمارے دل میں 2 طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں، 2 رخا دل ہے، یعنی ہم اچھا بھی ہے اور ساتھ ہم لوگ کہیں نہ کہیں کر بھی جاتے ہیں جو غیبت ہو گئی اور اس طرح کی۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اچھا ہونے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو ہمارا جو ارد گرد کا ماحول ہے، لائک لوگ ہیں، جیسے میں اب کافی گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں اور میں ان میں سنتی ہوں تو وہ یہی آتا ہے کہ ایک مومن ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، وہ جب بھی ملتا ہے مسکرا کے ملتا ہے اور اچھی بات کرتا ہے۔ لیکن ہم خود کو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن ارد گرد لوگ جو ہیں وہ اگر آپ سامنے والا آپ سے ہر وقت ایسے بے رخ ہو کے بات کرے یا آپ سے اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے تو ہم نہیں ہو پاتے اس طرح۔ تو مجھے اس کا پوچھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ جس ماحول میں ہیں اگر وہ ماحول ویسا نہیں ہے تو آپ نے پھر بھی خود کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنا دل صاف رکھنا ہے، تو یہ مشکل نہیں ہے اس چیز کے لیے اسٹرگل کرنا؟ سسٹر انم آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پر دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم جب قرآن سے کنیکٹ کرتے ہیں نا تو
قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رولنگز بتائی نا بہت ساری، پر بہت ساری سٹوریز ہیں قرآن میں. آپ نے کبھی فیل کیا کہ یہ کیوں ہیں؟ کہ آپ دیکھیں جیسے ہمیں کبھی ایسے سچویشن نظر آتی ہے، کسی فادر اینڈ سن کی سٹوری ہے، کبھی ہمیں نظر آتے ہیں کسی بچے کی اور ماں کی سٹوری ہے. مطلب یہ ساری سٹوریز کیوں بتائی گئی ہیں؟ اس لیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کچھ جو لوگ ہم سے پہلے گزرے، انبیاء میں سے، انبیاء اور نیک لوگوں میں سے، ان پہ جو آزمائشیں آئی تھی، ہمیشہ جو حالات تھے وہ بالکل اپوزٹ تھے، پر انہوں نے اس کا اوور کم کیا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھتے ہیں نا. اب دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں مثال دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی مطلب حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اتنی وسعت اور اتنے زیادہ برداشت ڈالے کہ ان کا پڑوسی جو ہے ان کے بیٹے کی وفات پہ خوشی منا رہا ہے. تو بالکل ہمارے ساتھ کسی نے ایسا تو نہیں کیا نا. اور بالکل پھر ایٹ دا سیم ٹائم وہ رشتے دار بھی ہے اور 2 بیٹیوں کو ایٹ دا سیم ٹائم طلاق دلوا دیتا ہے. تو مطلب یہ کتنی تکلیف دہ باتیں نا، یہ جو لوگوں کی کڑوی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں. تو صرف اس میں اپنے لیے کوشش یہ کریں، جب میرے لیے جب کبھی کسی چیز میں مشکل ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ اچھا یہی ٹائم ہے، میں نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی تھی یا میں کسی اور کے لیے کر رہی تھی. اگر کسی اور کے لیے کر رہی تھی تو پھر مجھ سے نہیں ہوگا آگے، پر اگر اللہ بالکل تعالیٰ کے لیے کر رہی تھی تو دین آئی مسٹ کنٹینیو. اور جب آپ اس طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے نا، اور اس وقت اپنے آپ کو ریسٹرین کر لیں، کیونکہ اس وقت ہم کچھ کہہ جاتے ہیں، بعد میں اپنے رویے پہ بھی پریشان ہوتے ہیں، پھر جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں کہ اس لیے کہا تھا یا اس لیے کہا تھا. تو یہ بالکل چیز ایک سرکل بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. پر یہ بہت ٹرو بات ہے. پر یہ یاد رکھیں نا کہ جب وہ ہاف ایمٹی یا ہاف فل کی بات ہوتی ہے، تو آپ نے یہ جو بات کی نا، اگر ہم 4th کیٹیگری میں لائک کرتے بھی ہیں نا کسی ٹائم پہ، تو دیکھیں اس میں ایمان بھی ہے نا، تو جس چیز کو تقویت ملے گی وہ فلرش کر لے گی، تو ناسور ہٹ جائے گا. تو اس کا بالکل مطلب میں ہے تو خود مانتی ہوں کہ میں لائی کرتی ہوں، کیونکہ ہم بالکل اچھے نہیں ہو سکتے کہ مطلب یعنی ایک تو منافق ہوتا ہے نا، ہم منافق نہیں ہے جو 3rd ہے، لیکن 4th ہے، کیونکہ ہم اب کہیں کسی ایسی کمپنی میں بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی غیبت کر رہا ہے تو ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم کر بھی دیتے ہیں کسی کی بات، ٹھیک ہے. تو یعنی ہم بالکل ہمارا صاف دل نہیں ہے، یعنی اور وہ کرنا مشکل ہو رہا ہے نا، کیونکہ آج اب اس دور میں یا ہم جب بیٹھتے ہیں تو بہت اسٹرگل ہے، یعنی خود کا دل صاف کرنے کے لیے میں بہت اسٹرگل کر رہی ہوں. یاد رکھیں جتنی بھی اسٹرگل کریں گے اتنا ہی اس کا اجر ملے گا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ جو فتنوں کا دور ہے اس ٹائم پہ یہ ہے نا کہ ایک ٹائم ایسا ہوگا کہ ایمان جو ہے وہ ایسا ہے جیسے ایمان لانا، ایسے کہ جیسے وہ کوئلوں کو پکڑنا. تو پھر وہی والا ٹائم ہوتا ہے نا کہ اب ہم اپنے قریبی سراؤنڈنگ سے، اپنی بہت ہی پرسنل لوگوں سے آزمائے جاتے ہیں، تو اتنا ہی زیادہ اس چیز کا اجر ہوتا ہے. سسٹر سعدیہ، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. جزاک اللہ خیر سسٹر انم. تھینک یو، جزاک اللہ. جی السلام علیکم. جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا. میں انہی کی کنٹینیوشن میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جب ایک مسلمان ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے نا، تو اس کو کسی کا برا کیا ہوا دل میں محسوس ہی نہیں ہوتا. پھر وہ یہی کہتے ہیں اللہ میں نے اس کو تیری رضا کے لیے معاف کیا، کہ مجھے تیری رضا چاہیے، اس لیے میں اس کو معاف کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. تو پلس سیکنڈ بات یہ کہ جب ہم ہر کام میں اپنی نیہ کو ایوری ٹائم رینیو کرتے رہیں، کہ ہم ہر کام کرتے صرف یہ سوچیں کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں. اگر ہمارا فوکس صرف اسی بات پہ ہو کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا ہے، تو ہمیں کسی کا کوئی کہا ہوا جملہ پہ برا نہیں لگے گا. اور یہی فوکس انبیاء کرام کا تھا کہ وہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ہر طرح کی تکلیف اور زیادتیاں برداشت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے صبر کرنے کی، اور ایسی آزمائش میں نہ ڈالے. دعا یہ سب کے لیے. بس یہی میں کہنا چاہ رہی تھی. بارک اللہ فیک. ویری گڈ پوائنٹ. بالکل یہی بات ہے کہ جب ہمارا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، تو پھر ہمیں یہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح سے ہرٹ نہیں کرتی. جزاک اللہ خیر فار یور ریفلیکشنز. اب میرا خیال سے پیرنٹنگ سیشن کی طرف چلتے ہیں. سسٹر رابعہ آپ ہیں؟